بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ ہم لوگ موضوعاتی مطالعہ میں سے سبق نمبر 5 پڑھ رہے تھے، طہارت و جسمانی صفائی۔ آج ہم اس کا کریں گے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ آ جائیں گی پیج نمبر 68 پہ۔ غسل ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کی میں ریڈنگ کروں گی، ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سالو کریں گے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے غسل۔ اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ وضو کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، سوال نمبر 2 آپ نے کیا تھا۔ علاوہ ازیں انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ صاف ستھرا رہنے کے لیے نہانا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اب اس میں جو مسنون لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وہ کام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اس طرح عیدین جو ہے دال یہ نون، یعنی یہ نون جس میں آج عربی میں اس کے لیے 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بریکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا ہے۔ سنت آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ ان تمام مواقع پر نہانا بہتر اور مسنون ہے۔ اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں، یا تعلیم الاسلام جیسی کتابیں، تعلیم الاسلام جو ہے یہ بکس کے نام ہیں، ان جیسی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں جن میں غسل واجب ہے، اور اگر ان حالتوں میں غسل نہ کیا گیا تو انسان ناپاک رہے گا اور اس کی عبادت قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہیڈنگ غسل کا طریقہ۔ نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، ٹھیک ہے؟ کہیں پر بھی گندگی لگ جاتی ہے اس کو دھو لیا جائے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے، وگرنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، اور پھر ناک میں پانی 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے کر جائے، اور آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے۔ اس طرح سے یعنی پہلے جو ہے وضو کرنا بہتر ہے۔ بہرحال اگلے پیراگراف پہ آ جائیے۔ بہرحال مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے۔ پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، یعنی پانی جو ہے وہ بلا ضرورت ضائع نہ کیا جائے، خواہ پانی ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ جو بھی چیز ہم اعتدال سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ غسل خانے میں نہایا جائے، اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑے پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں نہائے، اور غسل کرتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی یہ شیطانی کام ہے، گنگنانا اور باتیں کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک اس کا جو ہے وہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ اب آپ پیج ریڈی کریں گے، سوال لکھیں گے غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بات یاد رکھیے گا بیٹا، آپ سوال نمبر 2 لکھتی ہیں وضو کا طریقہ بیان کریں، یا سوال نمبر 3 کرتی ہیں غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، یا سوال نمبر 5 ہے آپ کا جو نیکسٹ ہم کریں گے طہارت کے فوائد کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے ان سوالات کو مطلب جواب جب کریں گی نا آپ، تو سب سے پہلے طہارت کا مفہوم ضرور لکھ لیجیے گا، وہ ہے پیج نمبر 67 پہ آ جائیں۔ یہ جو میں نے آپ کو لکھوایا تھا نا، یہ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ یہاں سے لے کے طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ یہ ان دونوں میں پہلے آپ لکھیں گی طہارت کا جو مفہوم ہے ہیڈنگ کے ساتھ، اس کے بعد آ جائیں گی، اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے غسل کا مسنون طریقہ۔ یہ جو آپ کے پیج نمبر 68 پر ہے نا، یہ میں آپ کو جواب لکھوا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے طہارت کا مفہوم لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ وہ جو 2-3 لائنیں میں نے آپ کو بتائیں، اس کے بعد غسل کی ہیڈنگ آئے گی، اور یہ جو ہے اس میں جو پیراگراف لکھا ہوا ہے اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں، یہاں سے لے کے اس کی عبادت قبول نہ ہوگی، یہ پورا پیراگراف لکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے اگلی لائن میں لکھنا ہے غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 ہے سارے بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھنا ہے، 3 پوائنٹ یہ لکھیں گی۔ اس کے بعد اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہوگی وہ ہے غسل کا طریقہ، اور غسل کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں، نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے، یہاں سے لے کے باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ آپ کا ایک کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کو آپ لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر
5 کی طرف. اس میں ہے طہارت کے فوائد کیا ہیں. اس کا جواب آپ دیکھیں گے پیج نمبر 68 پہ. آخری جو پیراگراف ہے اس کی میں ریڈنگ کرتی ہوں پہلے. شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلام میں جو بھی کام، جو بھی حکم ہمیں اللہ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اس میں حکمت ہے ہمارے لیے. آپ پڑھ چکے ہیں طہارت کے بارے میں، آپ نے پڑھا وضو کے بارے میں، میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے غسل کے بارے میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. ہر نماز سے پہلے دیکھیں، ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. آپ تھکے ہوئے آتے ہیں باہر سے، آپ لوگ ذہنی طور پر وضو کرنے سے، جو وضو کی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کیا کیا آپ ہاتھ دھوتے ہیں، آپ جو ہے کلی کرتے ہیں، کلی کرتے ہوئے کوشش کریں مسواک آپ استعمال کریں، سنت ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وضو کرتے ہوئے جو بھی مسواک استعمال کرے گا تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جو. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو وضو اور مطلب وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. پھر رات کو سونے سے پہلے اگر ہم وضو کر لیتے ہیں تو وسوسے اور برے خوابوں سے انسان بچ جاتا ہے. اس سے کتنا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. پھر اس سے بعد دیکھیں انسان صاف ستھرا رہتا ہے، اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب بھی وہ باہر سے آئے گا یا گھر میں ہیں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، صاف ستھرا انسان جب رہتا ہے نا، قدرتی آپ دیکھ لیں، آپ غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد فریش ہو جاتا ہے انسان، صاف ستھرا بھی ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیں نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے. اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے. جب بیمار یا وضو کریں گے، اس میں وضو اور غسل دونوں شامل ہیں نا، تو وضو ہم کرتے ہیں، ہم کلی کرتے ہیں، ہم اپنے جسم جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں صاف، تو آٹومیٹکلی انسان جو ہے بیماریوں سے دور رہے گا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کسی بھی انسان کے مطلب گھر کے سامنے نہر ہے اور 5 بار اس میں نہاتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر وہ جو 5 وقت وضو کرے گا یا غسل کرے گا، تو غسل تو ہم 5 ٹائم نہیں کر سکتے، لیکن وضو کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے اسلام میں، تو اس سے بھی دیکھیں بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے. پھر وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی ظاہری طور پر بھی ہمارا جسم پاک صاف ہو جاتا ہے، اور روحانی بھی ہوتی ہے نا. روحانی طور پر دیکھیں طہارت کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہوگا، ہم برائیوں سے دور نہیں ہوں گے، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. پھر عبادت اور کام کرنے میں لطف بھی آتا ہے. جب بھی یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ پڑھنے کے لیے، آپ اسٹوڈنٹس ہیں پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وضو کر کے بیٹھے. آپ خود دیکھیے گا وہ کام آپ کو کتنا اچھا لگے گا، اور دوسرا جو آپ کو یاد بھی رہے گا. یہ پرسنلی میرا ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب بھی جو ہے وہ کوئی بھی یاد کرنے بیٹھیں، کام کرنے بیٹھیں، آپ وضو کر لیں، اس کے بعد آپ کام کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے پھر عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب عبادات جو ہماری قبول تب ہوں گی جب ہم پاک ہوں گے. ٹھیک ہے. جب پاک ہو جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے، ہمارے خیالات بھی صاف ہوں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عبادات بھی قبول ہو جاتی ہیں. ظاہر ہم 5 وقت وضو بھی کرتے ہیں، پھر ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے وہ چیزیں پسند ہیں نا. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے. پھر جب انسان پاک صاف رہے گا، پاک بھی ہوگا اور صاف بھی رہے گا اسلام میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. ہم اچھا کام کرتے ہیں، ہمیں لطف بھی آتا ہے. ایز اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے. نماز اب پڑھتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. ٹھیک ہے. وضو کر لیا آپ نے، غسل کر لیا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے عبادت کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو لطف آئے گا. اس کو آپ جو پڑھتے ہیں بچے، بہت اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھتے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ کامیابی کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا کوشچن ہے طہارت کے فوائد. اس میں بھی میں نے آپ کو بیٹا کہوں گی کہ سب سے پہلے طہارت کا مفہوم ضرور لکھیں گا، کیونکہ اس میں فوائد میں بھی وضو اور غسل دونوں کے بارے میں آ رہا ہے. اگر یہ سوال آ جاتا ہے پیپر میں تو اس میں بھی طہارت کا مفہوم جو ہے وہ ضرور پہلے لکھنی ہے، 2-3 لائنیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ سوال ہم کریں گے. اب سوال لکھ لیں گے، طہارت کے فوائد بیان کریں، اور پیج نمبر 68 پہ
یہ جو لکھا ہوا ہے نا، شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم پوائنٹس میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو پوائنٹس لکھوا دیتی ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے، یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 ہے، ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ نمبر 3، عبادات اور کام کرنے میں لطف آتا ہے۔ نمبر 4، کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ نمبر 5، انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 6، انسانی شخصیت میں لطافت اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور نمبر 7 ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ 7 اس کے پوائنٹ ہیں، یہ آپ لوگ لکھ لیں گے۔ اور پھر یہ بھی اینڈ پر لکھے گا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام طریقوں پر عمل کریں، طہارت کے طریقوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام سنتوں پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کا سوال جو ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کو بہت اچھا سا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔